علمی پوائنٹ نمبر 19 وہ ہے میرے بھائیوں، یہ جو قرآن حکیم کا ہمارے پاس مصحف عثمانی ہے، اس پہ سنی اور شیعہ کا اجماع ہے۔ یہ بڑا پراپوگنڈا ہوتا ہے مناظروں میں بھی کہ جی شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے، اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ شیعہ سنیوں کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ سنی قرآن میں تحریف مانتے ہیں۔ وہ میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، کیا شیعہ کافر ہیں، تو میں نے اس میں یہ ساری چیزیں کھولی ہیں۔ پریکٹیکلی اس وقت پوری دنیا کے پاس یہی قرآن ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، انڈونیشیا کا مسلمان ہو، افریقہ کا مسلمان ہو، رشیا کا ہو، امریکہ کا ہو، سب کانٹیننٹ کا ہو، کہیں سے قرآن پڑھنا شروع کریں، آیت آدھی پڑھیں چھوڑ دیں، اگلی آیت وہ پڑھے گا۔ دنیا میں اس وقت ملینز آف حفاظ موجود ہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے قرآن حکیم میں کہ کوئی کہ کوئی آیت یہ آیت ادھر نہیں تھی ادھر ہے، یا آیت کے الفاظ جو ہے وہ غلط طریقے سے کوئی پڑھتا ہو۔ یہ مصحف عثمانی جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ بلو بائنڈنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شاہ فہد پرنٹنگ پریس سعودیہ سے شائع ہوا ہے، اور یہ کاتب نے کمال رائٹنگ، یہ خط نسق میں لکھا ہوا ہے، جو ہم تاج کمپنی والی جو رائٹنگ ہے، جو ہم یہاں سب کانٹیننٹ کے لوگ پڑھ سکتے ہیں، محمدی بولڈ فونٹ جسے کہتے ہیں، آلموسٹ اس کے قریب ہے، بل اتنا نہیں ہے وہ۔ عرب کے لوگ تو وہ ٹریڈ عربک فونٹ چلتا ہے جس کو یہاں کے لوگ اتنی آسانی سے، یہ انہوں نے بلو بائنڈنگ میں سعودیہ والوں نے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے چھاپا ہوا ہے، اور گرین جو بائنڈنگ ہے گرین کلر کی، اس میں انہوں نے عرب کے لوگوں کے لیے، اس میں عربی دوسرے سٹائل میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ چپٹی سی خط ریحان ٹائپ کی۔ یہ بلو بائنڈنگ میں، اور یہ کاتب ہے دمشق کا، شام کا، اس کا نام ہے عثمان طٰہٰ۔ یہ اس کاتب نے لکھی ہے، اور کمال اس نے لکھا ہے، ایسے انداز میں اس نے رائٹنگ کی ہے کہ ہر صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے۔ یہ کتنا بڑا کمال ہے کہ آلموسٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ قرآن حکیم جو میرے پاس مصحف ہے، اس کے 600 کے قریب 600 پلس صفحات ہیں، اور ہر صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی نہیں کیا کہ الفاظ کو توڑ موڑ دیے جائیں، ایک جتنے الفاظ ہیں، اور اس نے اس زبردست انداز میں اس کو لکھا ہے۔ کمپیوٹر میں تو یہ پاسبل تھا، اس بندے نے ہاتھ سے لکھا ہے، کتنا بڑا کارنامہ ہے اس بندے کا۔ اور یہ اللہ نے اس کو اتنی قبولیت دی ہے کہ آج دنیا میں یہی قرآن چھپ رہا ہے، عثمان طٰہٰ کا لکھا ہوا یہی قرآن۔ ایران والوں نے بھی اس سے یہ مخطوطہ لیا ہوا ہے، ایران میں بھی یہی قرآن چھپتا ہے جو سعودیہ سے۔ آپ ایران ہو گیا، بس یہ ہے کہ اس کی بائنڈنگ ریڈ ہے، اس کی بلو ہے، ایران والوں نے اس کا ذرا کلر ڈیفرنٹ کر لیا ہے، قرآن ایک ہی ہے۔ اچھا، آپ کو پڑھایا گیا جو شیعہ 40 پارے مانتے ہیں، قرآن ہو رہا ہے، آج تک آپ نے خود جا کے کبھی شیعہ کی کسی امام بارگاہ میں جا کے قرآن اٹھا کے چیک کیا؟ پراپوگنڈا چلتا ہے سر۔ جب آپ اس طرح کے جھوٹے پراپیگنڈے کرتے ہیں نا، پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو مخالف ہے نا، وہ اپنے اس عقیدے میں اور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی اتنے جاہل ہیں، جو اتنے جھوٹے ہمارے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، تو ان کی باقی باتیں بھی غلطی ہوں گی۔ ایک اور آپ نے بڑا جھوٹ سنا ہوگا، جی وہ شیعہ میں حافظ قرآن کوئی نہیں ہوتا۔ اسماعیلیوں کے بارے میں بھی بہت مشہور ہے سر، اسماعیلیوں میں ایسے ایسے خاندان ہیں کہ ہر بچے ہی حافظ ہے۔ مجھے کوئی سے ایک بھائی نے ای میل کی، وہ بتانے لگا وہ اسماعیلی تھا، پھر میرے لیکچر سن کے وہ جو ہے وہ فرقہ واریت سے نکلا، تو مجھے بتانے لگا کہ ہمارے خاندان میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو حافظ نہ ہو، لیکن بس حافظ ہی ہے، بلکہ حافظ ہے پنجابی والا، ترجمہ نہیں آتا، عقیدے قرآن کے مطابق نہیں۔ اور یہاں مشہور کیا ہے جی وہ شیعہ حافظ نہیں ہو سکتا، وہ اس لیے کہ شیعہ کے اندر یہاں پہ اب مدرسے بننے شروع ہیں حفظ کے، تو ادھر اس ہمارے سب کانٹیننٹ میں ٹرینڈ نہیں ہے حفظ کرنے کا، چونکہ یہاں پہ زیادہ مدرسے تھے سنیوں کے، سنی یعنی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں، یہاں پہ وہ حفظ کرواتے تھے، پورا سسٹم چل رہا، تو ظاہر ہے وہ حافظ ہی بن کے نکلنے تھے۔ تو لیکن ایران میں آپ چلے جائیں، وہاں حفظ کے مدرسے ہیں، ہزاروں حافظ ملیں گے آپ کو۔ یہاں پہ بھی اب انہوں نے کچھ سلسلہ شروع کیا تو حفاظ ملیں گے۔ ہمارے پاس ہمارے وہ جو حیدر بھائی آتے ہیں، وہ قم یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ حافظ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہترین پروننسیشن ہے ان کی۔ تو یہ یعنی ایک جھوٹا پراپوگنڈا کیا جی وہ حافظ نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ قرآن کو مانتے نہیں تھے، لہٰذا ان میں حافظ ہی کوئی نہیں ہے۔ کہانی ہے چل رہی ہے، 40 پارے ہیں، وہ جی 30 پارے، وہ 10 پارے، وہ کہتے ہیں بکری کھا گئی۔ اللہ، یہ بکری کھانے والی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، وہ تو شیعہ پیش کرتے ہیں، یہ تو آپ کی کتاب میں لکھا ہے بکری کھا گئی، اور حدیث بھی ٹھیک ہے،
وہ بکری کھانے سے کیا ہو گیا؟ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کئی بار قرآن پاک کے نسخے جو ہے دریا میں دریا برد ہوئے ہوتے ہیں, کوئی ڈسپوز آف ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ قرآن جو ہے وہ تو اس لکھے ہوئے مصحف کا محتاج ہی نہیں ہے. آج دنیا سے سارے مصحف ختم کر دیں تب بھی قرآن ختم نہیں ہوگا. اسی لیے بخاری میں آتا ہے اللہ تعالیٰ علم جو ہے نا سینوں سے سلب کر کے نہیں نکالے گا, بلکہ علماء کو موت دے کر نکالے گا. جب تک سارے حافظ مر نہیں جاتے ہیں نا, قرآن نہیں دنیا سے ختم ہو سکتا. لکھا ہوا بے شک سارا ریکارڈ ختم کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حفاظت لی ہے. اسی لیے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مصحف لکھتی کمپنی ہے, تاج کمپنی یا ضیاء القرآن پبلیکیشن یا قدرت اللہ کمپنی, لیکن اس کو سرٹیفائی حافظ قرآن کرتا ہے کہ یہ صحیح لکھا ہوا ہے. وہ حافظ قرآن کیا وہ حضرت عثمان کا نسخے کو سامنے رکھ کے میچ کرتا ہے؟ نہیں. جو اس کو کریم کروایا گیا نسل در نسل عملی تواتر سے, اجماع سے. اور یہ اتنا سٹرونگ سسٹم ہے کہ امام کعبہ بھی غلطی کرے اسے پیچھے لقمہ مل جاتا ہے. آج تک کسی بڑے سے بڑے عالم نے جب غلطی کی ہو کوئی احترام میں چپ رہتا ہے؟ لقمہ ملتا ہے سر. کوئی پڑھ نہیں سکتا. اب تو خیر ان کے لیے اور مصیبت کھڑی ہو گئی ہے نا, اب لوگوں نے سمارٹ فون ایئر فلائٹ موڈ میں رکھے ہوتے ہیں. پہلے تو حافظ اتنی لمبی چھلانگیں مار جاتے تھے تراویح میں, تو وہ سامع کے ساتھ ملی بھگت ہوتی تھی کہ جو اس کو ویک پورشن یاد ہوتا تھا اس پہ چھلانگ مار دیتا تھا. اب چھلانگ مار ہی نہیں سکتا, اس لیے حفاظ کی بھی چھانٹی ہو رہی ہے. اب پکے حافظ ہی صرف قیام اللیل کروا سکتے ہیں رمضان کا, کچے حافظ کروا بھی نہیں سکتے, پکڑے جائیں گے, چھلانگ مار ہی نہیں سکتے. اچھا پھر وہ اتنے سارے سامعوں سے تو نہیں کوئی لڑ سکتا, ایک سامع کو تو کہہ سکتا ہے. ہم نے تو بڑی لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں کہ سامع غلطی نکالتا تھا تو 2-3 تو بس برداشت کرتے تھے, پھر وہ ایسے آنکھیں نکالتے تھے, اگلی بار وہ پڑھتے جاتے تھے. لیکن اب اتنے لوگ کھڑے ہیں, وہ تو نہیں پھر چھوڑیں گے کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اس لیے اب آپ دیکھیں پکے حافظ اچھا قرآن پڑھنے, اب لوگوں میں شعور بھی ہے یار قرآن سننا ہے ہم نے, یعلمون تعلمون نہیں سننا. تو لوگ بڑے یعنی کنسنٹریشن کے ساتھ ایسی مساجد کے اندر جاتے ہیں جہاں سکون سے قرآن پڑھا جاتا ہو, لوگ قرآن کو انجوائے کرتے ہیں. یہ یعنی سمارٹ فون کی برکت اس حوالے سے ہے. اب اس دن سے ڈریں کہ یہ علماء یہ فتوی نہ دے دیں کہ سمارٹ فون میں قرآن پڑھنا اور سننا حرام ہے, تاکہ ان کی جان چھوٹ دے. ہاں ایک بندے نے کہا, میرا کوشچن بھی چڑھا ہوا ہے کیا موبائل پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی قرآن پڑھ تو سکتے ہیں لیکن اس قرآن کا ثواب نہیں ملے گا. ایک کہانی کرا لی ہے. تو پھر میں نے اسے پھکی دی تھی کہ صحابہ کرام کو دیکھ کے قرآن پڑھتے تھے, ان کو زبانی پہ ثواب ملتا تھا. تو ہم اگر مصحف سے نہیں دیکھ کے پڑھ رہے, موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں, تو ہم تو ڈبل کام کر رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں, تو ہمیں اتنا بھی ثواب نہیں ملے گا. وہ تو خالی زبانی پڑھتے تھے, سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس مصحف تھا اور وہ حافظ نہیں تھے. تو یہ حفاظ والا بھی پورا پراپوگنڈا کیا ہوا جی کہ جی وہ حافظ جناب ہو ہی نہیں سکتا کوئی.